امام جعفر صادق نے فرمایا کہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے، نماز کی افضلیت ہے، نماز زیادہ افضل ہے بنسبت روزے کے۔ جب نماز زیادہ اہم ہے تو عقل یہ چاہتی ہے کہ جو زیادہ اہم ہے اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہونی چاہیے، لیکن میں حکم یہ دیتا ہوں کہ اگر عورت حالت حیض میں ہو جائے اور اس کی نماز بھی چھوٹ جائے، اس کا روزہ بھی چھوٹ جائے، عقل یہ کہتی ہے کہ روزے کی قضا نہ رہے، نماز کی قضا رہے، اس لیے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ مگر میں نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتا، عورتوں کے لیے میں یہی حکم دیتا ہوں کہ جتنا روزہ چھوٹا ہے اس کی قضا کرو۔ اگر میں اپنی عقل سے فیصلہ کرتا تو عقل کہتی ہے کہ نماز کی قضا ہونی چاہیے، حالت حیض میں عورت کی نماز اگر چھوٹ جائے تو نماز کی قضا کرے، لیکن میں اپنی عقل کو سلنڈر کر دیتا ہوں، میں اپنا عقلی گھوڑا نہیں چلاتا ہوں، جو آپ کے نانا جان کی حدیث کہتی ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ امام اعظم نے جب یہ کہا سیدنا امام جعفر صادق خوش ہو گئے۔ اب امام اعظم عرض کرتے حضور ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ بتائیے پیشاب میں زیادہ نجاست پائی جاتی ہے یا مادے تولید اور نطفے میں زیادہ نجاست پائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے نوجوان کیا سمجھیں گے اس مسئلے کو، اس لیے کہ ان کو اس کی فرصت ہی نہیں ہے کہ اس پر یہ غور کریں، علماء سے رابطہ کریں۔ امام اعظم نے پوچھا حضور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیشاب زیادہ گندا ہے یا مادے تولید اور نطفہ زیادہ گندا ہے جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے؟ سیدنا امام جعفر صادق نے فرمایا پیشاب کے اندر نجاست زیادہ پائی جاتی ہے، پیشاب کے اندر غلاظت زیادہ پائی جاتی ہے، پیشاب کے اندر گندگی زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت مادے تولید اور نطفے کے۔ تفصیل علماء سے آپ سمجھ لیجئے گا۔ جو ہی امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پیشاب کے اندر نجاست زیادہ پائی جاتی ہے، امام اعظم عرض کرتے ہیں حضور جس کے اندر گندگی زیادہ پائی جائے عقل یہ کہتی ہے جب وہ نکلے تب غسل ہونا چاہیے، جس کے اندر گندگی کم پائی جاتی ہے اس کے نکلنے پر غسل نہیں ہونا چاہیے۔ عقل یہی کہتی ہے، مگر میں اپنی عقل پر فیصلہ نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ کے نانا جان نے فرما دیا ہے کہ اگر کوئی پیشاب کرے تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، صرف اس کا وضو ٹوٹے گا، اور اگر مادے تولید شہوت کے ساتھ نکل جائے تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ دیکھیے عقل یہ کہتی ہے کہ پیشاب کے نکلنے سے غسل ہونا چاہیے، مگر میں عقل کے گھوڑے کو نہیں دوڑاتا، اپنی عقل کو رکھ دیتا ہوں اور آپ کے نانا جان کی شریعت پر میں عمل کرتا ہوں، اور میں یہی کہتا ہوں کہ پیشاب کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوگا، مادے تولید کے نکلنے سے غسل واجب ہو جائے گا۔ جو ہی یہ بات امام جعفر صادق نے سنی اور خوش ہو گئے۔ امام اعظم نے فرمایا حضور ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ امام اعظم عرض کرتے حضور یہ بتائیے مرد طاقتور ہوتا ہے کہ عورت؟ مرد کمزور ہوتا ہے کہ عورت؟ امام اعظم نے یہ سوال کیا امام جعفر صادق سے، نبیر امام علی مقام سے، امام حسین کے پوتے سے، سیدنا امام جعفر صادق سے سوال کیا۔ امام اعظم نے حضور یہ بتائیے مرد کمزور ہوتا ہے زیادہ کی عورت؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں کہ جو نہ سمجھ سکے؟ یہ اور بات ہے کہ انسان جب جانور کی عقل جانور جیسا ہوتا ہے تو کہتا ہے دونوں برابر ہیں، دونوں برابر۔ آج یہی تو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مرد اور عورت میں برابری چاہیے۔ اسلام نے درپیوگ کیا ہے، ان کے حقوق کا النگھن کیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، دنیا کے اندر کسی مذہب نے یہ نہیں بتایا کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کو چوم لو۔ یہ شرف صرف اسلام نے عورت کو دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے۔ یہ تعلیم صرف مذہب اسلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں
سب کو برابری کا حصہ دینا چاہیے، مرد اور عورت کو برابری دینی چاہیے۔ اسی لیے آج کل کہتے ہیں اگر مرد پائلٹ بن سکتا ہے تو عورت بھی پائلٹ بن سکتی ہے، مرد اگر سائیکل اور موٹر سائیکل چلا سکتا ہے تو عورت بھی چلا سکتی ہے، مرد اگر ٹرین چلا سکتا ہے تو عورت بھی چلا سکتی ہے۔ اسی لیے یہ بھی نظریہ لوگوں نے پیش کیا کہ الگ الگ نہ پڑھو، جہاں لڑکا پڑھتا ہے وہیں لڑکی بھی پڑھے، یہ برابری چاہیے۔ لیکن کون ان کو سمجھائے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ میں نے فلائٹ میں، آپ لوگوں نے بھی بہت سفر کیا ہوگا اور کرتے رہتے ہیں، یہ فقیر بھی بہت کرتا رہتا ہے۔ ہمارے ایک حضرت مذاق میں ہم سے کہتے تھے لوگوں کے درمیان کہ ان کا ایک پیر درسگاہ میں رہتا ہے اور دوسرا پیر ان کا ایئرپورٹ پر رہتا ہے۔ ایک فلائٹ، ایک کمپنی تھی، آج سے کچھ سال پہلے وہ کمپنی چلتی تھی، اس کی فلائٹ چلتی تھی۔ اس نے اپنا اصول بنا رکھا تھا کہ فلائٹ میں 2 لڑکے رہیں گے، 2 لڑکیاں رہیں گی۔ کچھ دن کے بعد سارے لڑکے غائب ہو گئے، مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے کسی سے پوچھ لیا کیا بات ہے، آج یہ 2-2 کا سسٹم ختم کر دیا گیا۔ کہا حضرت مت پوچھئے، جو رنگ رلیاں مناتے تھے یہ لوگ، اس کو دیکھ کر کے کمپنی والے نے کہا اب ہم اس سے ہارے، ہم تو سوچتے تھے سب کو برابر کر کے چلائیں گے، لیکن یہ ہماری فلائٹ تو چل رہی ہے، ان کا کچھ اور بھی چل رہا تھا، اس لیے ہم نے یہ سسٹم ہی ختم کر دیا۔ جب عزت نیلام ہو رہی ہے، جب بے حیائی عام ہونے لگی تو ان کی بھی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ سسٹم بہتر نہیں ہے، لیکن عقل جب ماری جاتی ہے تو انسان یہی کہتا ہے سب برابر رہیں۔ تو میں بھی کہتا ہوں اگر اتنی ہی برابری کا شوق ہے تو ایک بیٹا یا بیٹی اگر عورت پیدا کرتی ہے تو دوسرا تو مرد کو پیدا ہی کرنا چاہیے۔ اگر عورت کو حیض آتا ہے مہینے میں تو مرد کو بھی حیض آنا چاہیے۔ اگر عورت حالت نفاس میں رہتی ہے تو مرد کو بھی حالت نفاس میں رہنا چاہیے۔ لیکن آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو نیچر ہے، یہ تو فطرت ہے۔ تو جب فطرت اللہ نے الگ الگ بنائی ہے تو فطرت کو چیلنج مت کرو، اس لیے کہ فطرت کے خلاف کرو گے تو کبھی سماج کے اندر سدھار نہیں پیدا ہوگا۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھا دوں، بات بہت تیزی سے میں آپ کے درمیان رکھ کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ دیکھیے تقریباً 1 گھنٹہ جو پڑھایا جاتا ہے 40-45 منٹ کا، اتنا میرا وقت ہو گیا، میری رخصتی کا وقت ہو گیا۔ لیکن نیچر کی بات آئی ہے تو عرض کر دوں، یہ روڈ ہے جس پہ ابھی ہماری گاڑی آئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی دور پر آپ چلے جائیں گے تو ندی پڑے گی جس کا نام کیا ہے؟ گھاگھرا۔ گھاگھرا ندی ہے نا؟ ارے ہم جانی تو بھائی، ہم کو لندن سے نہیں آئے، گھاگھرا ندی ہے نا؟ بتائیے گھاگھرا ندی میں کتنی بار آپ 4 ویلر چلائے ہوئے ہیں؟ کتنی بار آپ بائک چلاتے ہوئے گھاگھرا ندی پر سے گئے ہیں؟ آپ میں سے اگر کوئی ہو تو میں اس کو دیکھنا چاہوں گا۔ سمجھیے پہلے کشتی بنائی گئی ہے پانی پہ چلانے کے لیے، 4 ویلر بنائی گئی ہے روڈ پر چلانے کے لیے۔ اس کا نیچر ہے کہ وہ پانی پہ چلے، اس کا نیچر ہے کہ یہ روڈ پر چلے، یہ نیچر ہے۔ اب اس نیچر کے خلاف اگر ہوگا کہ آپ چاہیں کہ میں اپنی بائک، اپنی 4 ویلر پانی پہ چلاؤں گا اور کشتی کو لا کر کے روڈ پر چلاؤں گا، بتائیے گاڑی چلے گی؟ کشتی چلے گی؟ اگر آپ 4 ویلر کو پانی پر چلانا چاہیں تو خود بھی ڈوبے ہیں صنم، سب کو لے ڈوبیں گے۔ پانی پر چلانے کے لیے کشتی بنائی گئی ہے، یہ اس کا نیچر ہے، اس کی فطرت ہے۔ اور روڈ پر چلانے کے لیے 4 ویلر بنائی گئی ہے، اس کا نیچر اور اس کی فطرت ہے۔ اگر آپ روڈ پر کشتی چلانا چاہیں گے، کشتی ٹوٹ جائے گی مگر چل نہیں سکتی ہے۔ پانی پر اگر آپ 4 ویلر چلانا چاہیں تو 4 ویلر ڈوب جائے گی مگر چل نہیں سکتی ہے۔ نیچر بگڑے گا، فساد پیدا ہوگا، نیچر بگڑے گا، بگاڑ آئے گا۔ اس لیے مرد کو اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے، عورت کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ مرد کا کام ہے کہ وہ کمائے، عورت کا کام ہے گھر کے اندر بیٹھ کر شاندار کھانا کھلائے۔ اب اگر نیچر الگ الگ ہے، فطرت الگ الگ ہے، تو اگر اس میں آپ بگاڑ پیدا کریں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس کو ترقی مت کہیے، اس کو بگاڑ کہیے۔
اس کو ترقی مت کہیے، اس کو فساد کہیے۔ یہی ذہنیت ایسی ہوئی کہ جس کی بنیاد پر معاشرہ برباد ہو گیا۔ ویل اپ ٹو ڈیٹ قسم کا مسلمان یہ سمجھتا ہے میں نے ترقی کے راستے پر اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو لگا دیا، لیکن جب عزت نیلام ہو جاتی ہے تب وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے روتا ہے اور پھر مولانا صاحب کے پاس پہنچتا ہے، حضرت کوئی تعویذ بنا دیجئے۔ کیا بات ہے؟ ارے وہ کیا بتائیں، کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن کہنا ہی پڑے گا، کوئی تعویذ بنا دیجئے۔ جب معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے تب لوگوں کی عقلیں کھلتی ہیں، لیکن اگر انہوں نے اسلام کے دامن کو شروع سے پکڑا ہوتا، رسول پاک کی تعلیم پر عمل کیا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو آپ کی سمجھ ہی کتنی بڑی ہے۔ میں نے ایک بات پوچھی ہے کہ